بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران اپنے فلیٹ پر موجود تھا۔ اسے ایک بیرونی مشن سے واپس آئے آج دوسرا روز تھا۔ سلیمان چونکہ اس کی عدم موجودگی میں جاؤں چلا گیا تھا اور وہاں کسی عزیز کی بیماری کے پیش نظر ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی، اس لیے عمران فلیٹ میں اکیلا تھا۔ صبح کی نماز اور پھر تلاوت کے بعد اس نے پارک میں جا کر اپنی محسوس ورزشیں کی اور پھر وہ واپس فلیٹ پر آ گیا۔ اب اسے ناشتے کا بندوبست کرنا تھا۔ ایک بار تو اسے خیال آیا کہ وہ ناشتہ کسی ہوٹل میں جا کر لے، لیکن پھر اس نے خود ناشتہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب وہ کچن میں گیا تو الٹے قدموں ہی واپس آ گیا، کیونکہ ناشتے کے لیے مطلوبہ چیزیں سرے سے موجود ہی نہ تھیں۔ بیکری آئٹم چونکہ تازہ استعمال کیے جاتے تھے، اس لیے سلیمان صبح کی نماز کے بعد فلیٹ پر آتے ہوئے روزانہ تازہ آئٹم لے کر آتا تھا، لیکن عمران کو اس کا خیال ہی نہ رہا تھا، اس لیے اب دوبارہ بازار جا کر وہاں سے خریداری کر کے واپس فلیٹ پر آ کر ناشتہ تیار کرنا اسے مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک اور فیصلہ کیا اور سیٹنگ روم میں آ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ جولیا نافتر واٹر، پورا نام لیا کرو، یہ اس قدر تر و تازہ نام ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ منرل واٹر کی کسی برانڈ کا نام رکھ دوں، لیکن ہماری قوم بڑی ستم ظریف واقع ہوئی ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ فلٹر واٹر کو فلٹر واٹر سمجھ لے۔ ویسے تو تمام منرل واٹر دراصل فلٹر واٹرز ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام منرل واٹر ہی رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ خوش ہو کر اسے زیادہ سے زیادہ پیتے رہیں۔ اس طرح کمپنی کا منافع تیزی سے ہائی جمپ لگاتا رہے، لیکن صرف فلٹر واٹر کسی نے خریدنا نہیں، کیونکہ اتنی بھاری قیمت میں فلٹر واٹر کی ایک بوتل خریدنے سے وہ یہی بہتر سمجھیں گے کہ گھر میں اتنی قیمت سے خود فلٹر لگوا لیں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی تو اس میں بڑی دیر بعد جا کر فل اسٹاپ آیا، اور وہ بھی اس لیے کہ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا تھا۔ کمال ہے، اس قدر زبردست بزنس اسٹارٹ کو یہ لوگ پسند ہی نہیں کرتے، عمران نے بربراتے ہوئے کہا، اور پھر کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ حقیر فقیر، ہیج میدان، بندہ ندان، علی عمران، MSc DSc آرٹسن، بزبان خود بدوحان خود بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنا مکمل تعارف کراتے ہوئے کہا۔ بولو۔ دوسری طرف سے جولیا نے ایک لفظی جواب دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ شکریہ، پہلے شاید میں اجازت کے بغیر بولا تھا، اس لیے تم نے سنا نہیں اور فون بند کر دیا۔ اب چونکہ تم نے بولنے کی اجازت دے دی ہے، اس لیے اب تو فون بند نہیں کرو گی۔ عمران نے اس طرح خوش ہوتے ہوئے کہا جیسے اسے بولنے کی اجازت نہ ملی ہو، ہفت اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ لیکن میں نے تمہیں بولنے کے لیے کہا ہے، اپنا سننے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ دوسری طرف سے جولیا نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں صرف بولتا رہوں، تم سنو یا نہ سنو، جبکہ میری یہ حالت ہے کہ ناشتے کے بغیر اب مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ سلیمان گاؤں گیا ہوا ہے اور میں یہاں فلیٹ میں اکیلا بے یار و مددگار، بے بس اور لاچار بیٹھا ہوا ہوں، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ جن پر تکیہ کیا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ مجھے یقین تھا کہ تم میرے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالو گی، لیکن تم تو میری بات سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہو۔ عمران نے بڑے دکھی سے لہجے میں کہا۔ آج کا ناشتہ سب کو کیپٹن شکیل نے کھلایا ہے، ہمیں معلوم نہ تھا کہ سلیمان گاؤں گیا ہوا ہے، ورنہ تمہیں بھی چال کر لیتے، لیکن تم کیپٹن شکیل کو فون کرو، وہ تمہیں ناشتہ بھجوا دے گا۔ جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اب اتنا مفلس و تلاش ہو چکا ہوں کہ اپنے لیے ہوٹل سے ناشتہ نہیں منگوا سکتا، جبکہ میں تمہارے ہاتھ کا تیار کردہ ناشتہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب کیا کروں، تم تو میری بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ عمران نے بڑے غمگین سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ، میں تمہیں ناشتہ کرا دیتی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کیپٹن شکیل بول
رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آجسن بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، عمران صاحب آپ خیریت؟ آج آپ نے مجھے کیسے فون کر دیا ہے؟ دوسری طرف سے کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم نے پوری ٹیم کو ناشتہ کرایا ہے اور مجھے سوچے منہ سے پوچھا تک نہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ بھوکے بیچارے کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ عمران نے بڑی طویل ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، ارے عمران صاحب، آئی ایم ریئلی سوری۔ آپ چونکہ آتے نہیں اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آئی ایم ویری سوری۔ آپ جو جرمانہ ڈالیں مجھے منظور ہے۔ کیپٹن شکیل نے بڑے معذرت بھرے لہجے میں کہا، اب کیا جرمانہ ڈالوں؟ وہ رچوں اور ویگنوں کے پیچھے ٹھیک ہی لکھا جاتا ہے کہ اپنا اپنا نصیب۔ عمران نے اسی طرح دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں ناشتہ لے کر آپ کے فلیٹ پر پہنچ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کیپٹن شکیل نے کہا، ارے ایک منٹ، میری بات سن لو۔ اب میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ ہوٹل کے ناشتے کرتا پھروں۔ مس جولیا نافتر واٹر اپنے ہاتھوں سے میرے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہے۔ میں ناشتہ کرنے اس کے فلیٹ پر تشریف لے جا رہا ہوں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ اپنا اپنا نصیب، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، میں بھی وہی پہنچ رہا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ ناشتے میں شریک ہو سکوں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، کیا مطلب؟ تم ڈبل ناشتہ کرو گے؟ یعنی اب عمارت کی نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ڈبل ناشتہ، ڈبل لنچ اور ڈبل ڈنر۔ لیکن یہ سوچ لو باقی ساری عمر ہسپتال کے بیڈ پر ہی گزرے گی۔ عمران نے کہا، میں نے شریک ہونے کا کہا ہے عمران صاحب، ڈبل ناشتے کی بات نہیں کی۔ کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا، شرکت؟ ہاں شرکت تم کر سکتے ہو، آخر تم نے میری شادی میں بھی شرکت کرنی ہے۔ تم استحقاق کی بنا پر ناشتے میں تو شرکت کر سکتے ہو۔ عمران نے جواب دیا، ٹھیک ہے شکریہ۔ دوسری طرف سے کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران ریسیور رکھ کر بڑے اطمینان سے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ چائے کا سامان موجود تھا اور ریفریجریٹر میں دودھ کا ڈبہ بھی پڑا ہوا تھا، اس لیے اس نے چائے بنائی اور اسے تھرماس میں ڈال کر اس نے تھرماس اور پیالی اٹھائی اور واپس سٹنگ روم میں آ کر اس نے تھرماس سے چائے پیالی میں ڈالی اور پھر آج کے آئے ہوئے اخبارات کھول کر دیکھنے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی وہ چائے بھی گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ جولیا اور کیپٹن شکیل سے کی جانے والی باتیں بھول گیا ہو اور اب اطمینان سے بیٹھا اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا ہو۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، علی عمران MSc DSc آجسن بول رہا ہوں، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ البتہ اس کی نظریں بدستور سامنے موجود اخبار پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ جولیا بول رہی ہوں، یہ تم نے کیا کہا ہے کیپٹن شکیل کو فون کر کے کہ اس نے سارے ساتھیوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ میرے فلیٹ پر پہنچے، اور تم خود کہاں ہو؟ پہلے تو تم اس طرح ناشتے کا شور مچا رہے تھے جیسے صدیوں سے بھوکے ہو، اور جب میں نے ناشتہ بنا لیا ہے تو تم غائب ہو۔ دوسری طرف سے جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، ناشتہ؟ لیکن اب تو ناشتے کا وقت گزر چکا ہے، اب تو لنچ کا وقت قریب ہے، اور جہاں تک ناشتے کا تعلق ہے تو ناش سنسکرت زبان میں فنا ہو جانے، ختم ہو جانے کو کہتے ہیں، اور فارسی میں ناشتے کا لفظی معنی بھوکا ہوتا ہے، اور میں تو ویسے ہی جنم کا بھوکا ہوں۔ عمران کی زبان ایک بار رواں ہو گئی، میں کسی سنسکرت اور فارسی کے مطلب تو نہیں جانتی۔ سنا تم نے؟ فوراً یہاں پہنچے ورنہ میں پوری سیکرٹ سروس کو لے کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی، اور ہم ایک ہفتے سے پہلے واپس نہیں جائیں گے۔ دوسری طرف سے جولیا نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ لباس تبدیل کر کے وہ واپس آیا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ تم نے دھمکی ہی ایسی دی ہے کہ اب مجھے آنا ہی پڑے گا، ورنہ ایک ہفتے کا 10 مہمانوں کو کھانا کھلانے میں میرے بس سے باہر ہے۔ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی اس انداز میں بات شروع کر دی جیسے اسے یقین ہو کہ فون جولیا کا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو اور کسے کہہ رہے ہو؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ ارے آپ، میں سمجھا جولیا کا فون ہے۔ سلیمان گاؤں گیا ہوا ہے اور میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ میں نے جولیا سے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھلائے، کیونکہ کسی خاتون کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کیے مدتیں گزر گئی ہیں۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مدتوں پہلے کس خاتون کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کھاتے رہے ہو؟ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، اماں بی کا۔ یقین کریں اس قدر لذت اماں بی کے ہاتھوں میں ہے کہ اب تک اس لذت کا احساس اسی طرح تر و تازہ ہے۔ عمران نے جواب دیا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ تم میرے پاس آ جاتے، ہم دونوں مل کر ناشتہ کر لیتے، سر سلطان نے کہا۔ پھر آپ کا کیا بنتا؟ عمران نے کہا۔
کیا مطلب؟ سر سلطان نے چون کر کہا۔ ظاہر ہے آپ کو سرکاری باورچی ملا ہوا ہے، جبکہ میں وہاں بیٹھ کر آنٹی کے ہاتھ میں لذت کی تعریفیں کرتا تو یقیناً فوری طور پر باورچی کو رخصت دے دی جاتی اور آنٹی خود لنچ، ڈنر اور ناشتہ بناتی اور آپ کو بہرحال کھانا بھی پڑتا اور دل پر پتھر رکھ کر تعریفیں بھی کرنا پڑتی، اس لیے کہہ رہا ہوں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو دوسری طرف سے سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ تم جیسا شیطان شاید دنیا میں پھر پیدا ہو، کہاں کی بات ہو کہاں جا ملاتے ہو۔ بہرحال میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ یورپ کے ایک ملک رومانیہ کے چیف سیکریٹری نے، جو میرا اچھا دوست ہے، مجھے فون کر کے بتایا کہ ان کی دارالحکومت نجارس کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ایک فاٹ لینڈنگ کو رومانیہ حکومت کی ایک اہم دستاویز چرانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس آدمی نے بتایا ہے کہ اس کا تعلق کسی خفیہ تنظیم سارج سے ہے اور سارج کا انتہائی اہم مشن پاک ایشیا میں مکمل کیا جا رہا ہے اور اسے بھی حکم دیا گیا تھا کہ وہ پاک ایشیا پہنچ جائے۔ مزید انکوائری پر اس نے صرف اتنا بتایا ہے کہ اس نے پاک ایشیا کی دارالحکومت پہنچ کر کاراچاز نامی کلب میں جا کر وکٹر سے ملنا تھا اور وکٹر نے اسے آگے کا کام دینا تھا۔ وہ صرف اتنا ہی بتا سکا، پھر تشدد نہ برداشت کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ چیف سیکریٹری رومانیہ نے مجھے فون کر کے یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ وہ میرے ذاتی دوست بھی ہیں۔ میں نے انہیں مزید تفصیلات کے حصول کے لیے کہا تو انہوں نے معذرت کر لی، کیونکہ سرکاری طور پر وہ ایسی معلومات کسی دوسرے ملک کو نہیں بھجوا سکتے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سارے کون سی تنظیم ہے اور وہ کس مشن پر یہاں کام کر رہی ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ میں تو یہ نام ہی پہلی بار آپ سے سن رہا ہوں۔ بہرحال چیف سیکریٹری یا سیکریٹری خارجہ بڑے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بات کو سچ تسلیم کرتے ہوئے اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس بارے میں معلومات حاصل کریں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بس اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، اللہ حافظ۔ سر سلطان نے واقعی انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے خواہ مخواہ جولیا کو ناشتہ کے لیے کہا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ایکسٹو۔ رابطہ قائم ہوتے ہی محسوس آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں۔ طاہر۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ اس قدر سنجیدہ کیوں ہیں؟ خیریت؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے پریشان سے لہجے میں پوچھا۔ سلیمان گاؤں گیا ہوا ہے، اس لیے ناشتہ نہ کر سکا اور غلطی سے جولیا کو فون کر دیا۔ اب جولیا انتظار کر رہی ہے اور ابھی سر سلطان نے فون کر کے مجھے بتایا ہے کہ انہیں رومانیہ کے چیف سیکریٹری نے، جو ان کے دوست ہیں، بتایا ہے کہ عمران نے سر سلطان کی بتائی ہوئے ساری تفصیل دہرا دی۔ یہ سارج ایجنسی تو کوئی نیا نام ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، میں جولیا کے فلیٹ پر جا رہا ہوں۔ تم ورلڈ ویژن والوں کو فون کر کے ان سے سارج ایجنسی کے بارے میں معلوم کرو اور جو معلومات ہوں وہ مجھے جولیا کے فون پر بتا دینا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں، اور اگر ان سے معلوم نہ ہو سکا تو میں بالتانیہ کی 4 ورلڈ ایجنسیوں سے بھی معلوم کر لوں گا، بلیک زیرو نے کہا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور مڑ کر الماری کھول کر اس میں سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، علی عمران چیلنج اوور، عمران نے بار بار چال دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، ٹائیگر اٹینڈنگ یو، اور دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ مجھے فلیٹ پر فون کرو، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے واپس الماری میں رکھ دیا۔ پھر تقریباً 5 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ کہاں سے فون کر رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ اپنے ہوٹل کے کمرے سے باس، میں بس اب باہر جانے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہاں کوئی کاراچاز کلب ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس باس، بڑا مشہور کلب ہے، اسٹان روڈ پر، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں کے کسی وکٹر کو جانتے ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں باس، وہاں کا مینیجر تو جونی ہے، وہ میرا دوست ہے۔ وکٹر کیا کرتا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، صرف اتنی اطلاع ملی ہے کہ کسی خفیہ تنظیم سارج نے اپنے ایجنٹ یہاں پاک ایشیا بھجوائے ہوئے ہیں۔ ان کی مدد کے لیے رومانیہ سے ایک آدمی یہاں آ رہا تھا، اسے بتایا گیا تھا کہ وہ کاراچاز کلب کے وکٹر سے ملے، اور وہ آدمی جو یہاں آ رہا تھا رومانیہ کے دارالحکومت میں پکڑا گیا۔ اب اس وکٹر کو ٹریس کر کے اس سے اس معاملے کے بارے میں معلوم
چڑھنا ہو جا۔ عمران نے چاہا یس باس، اگر آپ چاہیں تو میں جونی سے فون پر پوچھ لوں۔ ٹائیگر نے چاہا نہیں، اسے وہاں جا کر ٹریس کرو اور جو بھی ہو اسے اغوا کر کے رانا ہاؤس پہنچاؤ۔ عمران نے چاہا یس باس۔ ٹائیگر نے جواب دیا جولیا کے فلیٹ کا فون نمبر معلوم ہے تمہیں؟ عمران نے چاہا یس باس، میری فون ڈائری میں درج ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا تم نے مجھے وہاں اطلاع دینی ہے، میں اب وہی جا رہا ہوں۔ عمران نے چاہا یس باس۔ ٹائیگر نے چاہا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا یس باس۔ دوسری طرف سے جوزف کا لہجہ مدبانہ ہو گیا تھا۔ ٹائیگر کو میں نے کہا ہے ایک آدمی کو ٹریس کرنے کے لیے، اگر وہ ٹریس ہو گیا تو وہ اسے رانا ہاؤس لے آئے گا، اسے بلیک روم میں کرسی پر جچڑ دینا۔ ٹائیگر مجھے اطلاع دے گا لیکن میرے آنے تک ٹائیگر کو روک لینا۔ عمران نے کہا یس باس۔ جوزف نے جواب دیا اور عمران نے ریسیور رکھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ گیلری میں آ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ٹیکسی ریواز کلب کی عالی شان عمارت کے مین گیٹ کے سامنے رکی تو سیڑھیوں سے نیچے کھڑے باوردی دربان نے تیزی سے آگے بڑھ کر ٹیکسی کا عجبی دروازہ کھولا اور سلانیہ نیچے اتر آئی۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کو چڑھائی کے ساتھ ساتھ بھاری ٹپ بھی اترنے سے پہلے دے چکی تھی، اس لیے اس کے اترتے ہی ٹیکسی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ باوردی دربان نے اسے سلام کیا اور پھر 2 سیڑھیاں چڑھ کر اس نے شیشے کا دروازہ کھولا اور ساتھ ہی احتراماً چھوٹ کیا۔ سلانیہ نے ایک نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ ہال کافی بڑا اور انتہائی دیدہ زیب اور خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ ہال میں موجود افراد کی تعداد کافی تھی، جن میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی، لیکن وہ سب اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ سرگوشیوں میں باتیں ہو رہی تھیں اور ویٹریس وہاں سروس کر رہی تھی۔ سلانیہ کو رائٹ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ آج ایشیا آئے 2 روز ہو گئے تھے۔ یہاں پہنچ کر بظاہر سلانیہ رائٹ سے علیحدہ ہو گئی تھی، لیکن وہ سب ایک ہی ہوٹل ہلٹن میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ سلانیہ نے ہوٹل میں علیحدہ کمرہ لیا تھا جبکہ ساتھ والا کمرہ رائٹ کا تھا۔ رائٹ کے ساتھ فلپ اور جانسن کے کمرے اسی منزل پر ہی تھے، لیکن وہ ہٹ کر تھے۔ فائل کے مطابق ڈاکٹر اعظم ہر اتوار کی شام کو ریواز کلب آتا تھا اور تقریباً تمام رات وہیں رہتا تھا۔ فائل میں سلانیہ نے ڈاکٹر اعظم کی تصویر بھی دیکھ لی تھی، چنانچہ اس نے جانسن کو یہ تصویر دکھا کر ریواز کلب بھجوا دیا تھا کہ جب ڈاکٹر اعظم وہاں پہنچے تو وہ اسے فون پر اطلاع کر دے، کیونکہ سلانیہ اس وقت وہاں جانا چاہتی تھی جب ڈاکٹر اعظم وہاں موجود ہو۔ فائل کے مطابق ڈاکٹر اعظم کو عورت کی جو فکر پسند تھی اس بارے میں سلانیہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ایسے نفسیاتی مریضوں کو کس طرح پاگل بنایا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اس وقت وہاں جانا چاہتی تھی جب ڈاکٹر اعظم پہلے سے وہاں موجود ہو۔ مشن کے سلسلے میں رائٹ سے اس کی تفصیلی بات چیت ہو چکی تھی۔ رائٹ نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی تھی، لیکن وہ اس وقت یہ مشن مکمل کرنا چاہتا تھا جب سلانیہ پہلے اپنا مشن مکمل کر لیتی۔ گرین پرل اوپن جزیرہ تھا، اس کا صرف ایک مخصوص حصہ نیوی کی تحویل میں تھا اور وہاں عام لوگوں کا داخلہ بند تھا، ورنہ باقی پورے جزیرے میں کہیں بھی کوئی آ جا سکتا تھا۔ اور رائٹ 2 روز میں 2 بار اپنے ساتھی فلپ کے ساتھ وہاں چکر لگا آیا تھا اور اس کے مطابق وہ کافی آسانی سے اپنا مشن مکمل کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس ہر قسم کی چیکنگ کرنے والی اور حفاظتی مشینری کو زیر چڑھنے والی جدید ترین خصوصی مشین موجود تھی جو ایک کیمرے کے انداز میں بنائی گئی تھی۔ سلانیہ کو بھی یقین تھا کہ وہ ڈاکٹر اعظم کو شیشے میں اتار کر جلد ہی اپنا مشن مکمل کر لے گی، اس لیے وہ پوری طرح تیار ہو کر ریواز کلب آئی تھی۔ اس کے جسم پر انتہائی چست لباس تھا اور ہال میں داخل ہو کر وہ اس طرح رک گئی جیسے ہال کا جائزہ لے رہی ہو، اور پھر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر اعظم پر اس کی نظریں پڑی تو وہ بے اختیار مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ چیٹ واک کے انداز میں اٹھلاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ابھی اس نے آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اس نے چیک کر لیا کہ ڈاکٹر اعظم کی نظریں اس پر اس طرح چپکی ہوئی تھی جیسے لوہا مقناطیس کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ حال میں موجود کئی اور نوجوانوں کی نظریں بھی اس پر چپکی ہوئی تھی، لیکن سلانیہ سیدھی ڈاکٹر اعظم کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ جب وہ قریب پہنچی تو بے اختیار رک گئی اور اس نے اس انداز میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ کس کے ساتھ بیٹھے۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لیا اور ڈاکٹر اعظم کی طرف مڑ گئی۔ پلیز، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں آپ کے ساتھ؟ سلانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ادھیر عمر ڈاکٹر اعظم بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا
اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ، ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ اور سفید پھولوں والی نیلی ٹائی باندھ رکھی تھی۔ اس کے بالوں میں سفیدی کی چھلکیاں نمایاں تھی، چہرے پر سنہرے فریم کی نفیس اینک تھی، لیکن اس کا سالانیہ کو دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے بچہ دکان میں پڑی ہوئی اپنی پسندیدہ ٹافی کو دیکھتا ہے۔ وائی ناٹ پلیز، ڈاکٹر اعظم نے کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سالانیہ پر مر چکا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ باتیں شروع ہوئی تو سالانیہ نے اسے بتایا کہ وہ سیاح ہے اور ایشیا کی سیاحت پر نکلی ہے اور ہوٹل ہلٹن میں رہائش پذیر ہے۔ ویسے وہ یورپ میں شیئر بزنس کرتی ہے جس سے اسے انتہائی معقول آمدنی ہو جاتی ہے۔ سیاحت اس کا شوق ہے اور وہ اکثر سیاحت پر ہی رہتی ہے۔ اس کے 2 کاروباری مینیجرز اس کا بزنس سنبھالتے ہیں اور ان سے اس کا رابطہ فون پر ہی رہتا ہے، اور یہاں رواز کلب میں وہ ڈنر کے لیے آئی تھی اور ڈاکٹر اعظم نے اسے بتایا کہ وہ سائنسدان ہے اور نیوی کے ساتھ منسلک ہے، لیکن وہ بہت کم نیوی کی لیبارٹری میں جاتا ہے، ورنہ اس نے اپنی رہائش گاہ میں ہی اپنی ذاتی لیبارٹری بنائے ہوئی ہے۔ پھر تو آپ سے صرف قسم قسم کی گیسوں، ریز اور مشینوں کے بارے میں ہی گفتگو ہو سکتی ہے، جبکہ معاف کیجیے مجھے رومانس پسند ہے۔ آپ واقعی میری آئیڈیل شخصیت ہیں۔ آپ کا یہ خوبصورت ہیئر اسٹائل، مردانہ وجاہت، آپ کا محسوس ڈریس، سب کچھ میرے لیے آئیڈیل ہے، اور مجھے بہت کم آئیڈیل نظر آتے ہیں، لیکن اب میری بدقسمتی کہ آپ سائنسدان ہیں، سالانیہ نے اپنا مخصوص لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کی تعریف کا شکریہ، لیکن سائنسدان ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں انسان ہی نہیں رہا، اور آپ جیسی خوبصورت فگر انسان تو انسان حیوانوں کو بھی پسند ہوگی۔ ڈاکٹر اعظم نے کہا تو سالانیہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر انہوں نے ڈنر بھی ڈائننگ ہال میں جا کر اکٹھے کیا، اور ڈنر کے بعد وہ شراب پینے کے لیے لابی میں آ کر بیٹھ گئے۔ آپ کب تک یہاں ہیں؟ ڈاکٹر اعظم نے پوچھا۔ جب تک آپ ہیں، میں رہنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں آپ سے حقیقتاً متاثر ہوئی ہوں، سالانیہ نے بڑے محبت بھرے انداز میں کہا تو ڈاکٹر اعظم کا چہرہ مسرت سے ٹمٹما اٹھا۔ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اب آپ کے ساتھ ملاقات آئندہ سنڈے کو ہی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر اعظم نے کہا تو سالانیہ بے اختیار چونک پڑی۔ وہ کیوں؟ 1 ہفتے بعد؟ کیا آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں؟ سالانیہ نے بڑے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بات نہیں، میں ان دنوں انتہائی اہم اور پیچیدہ فارمولے پر کام کر رہا ہوں جس کے لیے مجھے مکمل یکسوئی چاہیے، اس لیے میں صرف سنڈے کو یہاں آ سکتا ہوں، ڈاکٹر اعظم نے کہا۔ ظاہر ہے آپ سائنسدان ہیں تو آپ یہ کام کسی لیبارٹری میں ہی جا کر کرتے ہوں گے، اور ویسے بھی وہاں آپ پورا ہفتہ 24 گھنٹے تو کام نہیں کر سکتے، آپ آتے جاتے رہتے ہوں گے۔ اس دوران کچھ وقت آپ گھومنے پھرنے ملنے ملانے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ سالانیہ نے بڑے مان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ میں نے اپنی رہائش گاہ میں بھی ذاتی لیبارٹری بنائی ہوئی ہے، میں وہی کام کرتا ہوں، بہت تھوڑا وقت آرام کرتا ہوں، اس لیے میں گھر سے نکل ہی نہیں سکتا، ڈاکٹر اعظم نے کہا۔ اوہ، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آ جایا کروں گی آپ سے ملنے، وہاں آپ کی رہائش گاہ پر، سالانیہ نے خاص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے، میری رہائش گاہ میں کوئی غیر آدمی کسی صورت داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ انتظام حکومت کی طرف سے ہے۔ انہوں نے وہاں انتہائی حساس آلات نصب کیے ہوئے ہیں، اس لیے مجبوری ہے، ڈاکٹر اعظم نے کہا تو سالانیہ بے اختیار چونک پڑی۔ اس کے ذہن میں پہلی بار یہ بات آئی تھی کہ ڈاکٹر اعظم بے حد ہوشیار اور محتاط آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن 1 ہفتہ مجھ سے نہیں گزارا جا سکتا، اس لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم یہیں سے ہی علیحدہ ہو جائیں؟ سالانیہ نے اس بار قدرے ناراض سے لہجے میں کہا۔ ارے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ درمیان میں تمہارے لیے وقت نکال سکوں، ڈاکٹر اعظم نے کہا۔ اوکے، اگر تمہیں فرصت مل جائے تو ہلٹن ہوٹل آ جانا، کمرہ نمبر 212، سالانیہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لگتا ہے تم ناراض ہو گئی ہو، ڈاکٹر اعظم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بہرحال پھر ملیں گے، فی الحال گڈ بائے، سالانیہ نے کہا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ڈاکٹر اعظم وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہلٹن ہوٹل پہنچ گئی۔ رائٹ کمرے میں موجود تھا۔ کیا ہوا، کوئی بات بنی؟ رائٹ نے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ یہ آدمی انتہائی ہوشیار اور محتاط ہے، اس کے ساتھ کچھ اور کرنا پڑے گا، سالانیہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر ڈاکٹر اعظم سے ہونے والی ملاقات اور گفتگو دہرا دی۔
وہ اہم سائنسدان ہے، اس لیے پہلی ملاقات میں کسی غیر ملکی کو اپنی رہائش گاہ پر نہیں لے جا سکتا، لیکن اگر تم اسے درست طور پر ٹریٹ کرو تو پھر وہ تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے مجبور ہو جائے گا، رائٹ نے کہا، لیکن اس میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ کیا ہم ویسے اس کی رہائش گاہ میں داخل نہیں ہو سکتے؟ ہم نے بڑی بڑی لیبارٹریوں کی کبھی پرواہ نہیں کی، اس کی رہائش گاہ پر ان لیبارٹریوں سے زیادہ انتظامات تو نہیں ہوں گے، سلانیہ نے کہا۔ مسئلہ وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو، اصل بات یہ ہے کہ یہ مشن ڈبل ہے اور ایک دوسرے سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ ہماری تھوڑی سی جلد بازی سے مشن ناکام ہو سکتا ہے، رائٹ نے کہا۔ وہ کیسے؟ سلانیہ نے چونک کر کہا، اگر ہم نے اس کی کوٹھی میں داخل ہو کر اسے ہلاک کر دیا اور اس کی لیبارٹری تباہ کر دی تو لامحالہ حکومت اور اعلیٰ حکام چونک پڑیں گے اور فوری طور پر وہ نیوی اسپیشل ورکشاپ کے فول پروف انتظامات کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس پورے جزیرے کو ہی ممنوع قرار دے دیں۔ اس کے علاوہ پاس نے کہا تھا کہ اگرچہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا مین گروپ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن دوسرا گروپ ہو سکتا ہے، یقیناً ان تک اطلاع پہنچے گی اور وہ حرکت میں آ جائیں گے، اس طرح ہم بے بس ہو کر پھنس جائیں گے۔ ہمیں اس انداز میں کام کرنا ہے کہ دونوں طرف بیک وقت یا کم از کم ایک ہی دن کام ہو، پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جہاں سارج ایجنسی اپنے ایجنٹوں کو معاشی طور پر شہنشاہ بنا دیتی ہے، وہاں ناکامی کی صورت میں اس ایجنٹ اور اس کے ساتھیوں کو ہر قیمت پر مرنا پڑتا ہے۔ سارج ایجنسی میں ناکامی کی کوئی معافی نہیں ہے، اس لیے کسی کام میں جلدی نہ کرو، بے حد سوچ سمجھ کر کرو، رائٹ نے اسے بزرگانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک میں کامیاب نہ ہوں گی تم بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے، سلانیہ نے کہا۔ نہیں، وہاں پہنچنا اور وہاں مشن مکمل کرنا آسان نہیں ہے، ہم اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اس اسپیشل ورکشاپ میں کوئی چور راستہ نکال لیں۔ 2 روز کی کوششوں کے بعد اب ہم کامیابی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی تم اطلاع دو گی کہ تم ڈاکٹر اعظم کے ساتھ اس کی کوٹھی میں جا رہی ہو، ہم بھی اس چور راستے سے ورکشاپ میں داخل ہو جائیں گے اور پھر بیک وقت دونوں کام ہو جائیں گے، رائٹ نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اس ڈاکٹر اعظم کی رہائش گاہ میں جانے کی کوشش جاری رکھوں، لیکن اس نے تو کہا ہے کہ وہ اب آئندہ اتوار کو آئے گا، پورے 1 ہفتے بعد، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ 1 ہفتے بعد بھی میری بات مان جائے۔ مجھے خود یہ آدمی کوئی نفسیاتی مریض لگتا ہے۔ اب اگر 10-12 ہفتے اس نے لگا دیے تو پھر کیا ہوگا، سلانیہ نے کہا۔ اسے تم نے بتایا ہے کہ تم کس ہوٹل میں رہ رہی ہو، رائٹ نے پوچھا۔ ہاں میں نے بتایا ہے، بلکہ میں نے اپنا روم نمبر بھی بتا دیا ہے، سلانیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا فون نمبر لیا ہے تم نے، رائٹ نے کہا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا، اس نے بتایا کہ لیبارٹری میں وہ چونکہ ہر وقت انتہائی حساس اور پیچیدہ کام میں مصروف رہتا ہے، اس لیے وہ درمیان میں فون نہیں سن سکتا، البتہ ضرورت پڑنے پر وہ کسی کو فون کرنے کے لیے اس نے 1 سائیڈ فون لگوایا ہوا ہے، یعنی وہ خود تو فون کر سکتا ہے لیکن اس کے فون پر باہر سے کوئی کال نہیں آ سکتی، سلانیہ نے جواب دیا۔ واقعی یہ ڈاکٹر اعظم انتہائی تیز اور شاطر آدمی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے پاس فون نہ ہو، لیکن اس نے تمہیں نمبر نہ بتانے کے لیے بڑی خوبصورت جواز بنایا ہے، رائٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں یہی بات میں کر رہی تھی کہ وہ میری جسمانی فگر سے بے حد متاثر ہے، اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی محسوس چمک بتا رہی ہیں کہ وہ مجھ پر مر مٹا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ذہنی طور پر بے پناہ شاطر آدمی ہے، سلانیہ نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ جلد ہی تمہیں خود فون کرے گا، بہرحال 1 ہفتہ دیکھ لیتے ہیں اور اس دوران ہم بھی نیوی ورکشاپ میں جانے کا مکمل انتظام کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس ڈاکٹر اعظم نے پلو نہ پکڑایا تو پھر اس بارے میں کچھ اور سوچیں گے، رائٹ نے کہا، اور سلانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز جلد سے جلد آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوں۔